بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، خیر الاصول فی حدیث الرسول کے دروس کے سلسلہ میں بندہ محمد زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے مؤلفین اصول حدیث اور ان کی تصانیف کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج سبق نمبر 4 میں ہم فن اصول حدیث کے اندر استعمال ہونے والی بعض ضروری اصطلاحات کا ذکر کریں گے۔ چونکہ یہ ابتدائی کلاس ہے اور یہاں پر اگر اصطلاحات کو یاد کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ آگے چل کر بہت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ حدیث ہے۔ وہ حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اس کے لغوی معنی نیا، جیسے کہ قدیم ہے، قدیم کا لغوی معنی ہوتا ہے پرانا، کوئی پرانی چیز۔ اس طرح حدیث جو ہے یہ قدیم کی ضد ہے تو اس کا لغوی معنی ہوگا نیا۔ اور اسی طرح یہ دوسرا معنی اس کا گفتگو بھی ہوتا ہے، بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ اس کی جمع احادیث آتی ہے اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ قول یا فعل یا اسی طرح وہ تقریر یا حال جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف ہو، وہ حدیث کہلاتا ہے۔ اسی طرح یا پھر وہ قول اور فعل یا تقریر اور حال جس کی نسبت صحابہ کی طرف ہو یا پھر اس کی نسبت تابعین کی طرف ہو تو وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ اب اس میں قول و فعل اور حال یہ تو واضح ہیں۔ قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اور اس طرح فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا۔ حال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جسمانی یا اخلاقی حالت کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن یہ لفظ تقریر ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو تقریر کا مطلب ہوتا ہے کسی امر واقعہ کے سامنے آنے پر یا اس کے علم ہونے پر خاموش رہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جو ہے، منصب رسالت، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو عظمت ہے اس کی بنا پر ان کی خاموشی یہ اس امر واقعہ کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ اس کو خاموش تائید حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو کام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، یا ان کے علم میں وہ بات آئی، کسی واقعے کے بارے میں خبر پہنچی ان کو، وہ خاموش رہے، تو یہ خاموش تائید اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا صحابہ کرام اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا۔ تو گویا کہ وہ کام یا وہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے اس کا کرنا۔ معزز ناظرین، دوسرے نمبر پر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ اثر کہلاتی ہے۔ اثر کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا باقی ماندہ حصہ یا پھر نشان، اور اس کی جمع آثار آتی ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی کے اندر 3 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ حدیث کا یہ ہم معنی اور مرادف ہے، جو حدیث کا معنی ہے وہی اثر کا بھی معنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ یا تابعین کی طرف منسوب قول و فعل، یعنی ایسا قول یا فعل جو صحابہ کرام کی طرف منسوب ہو تو اس کو اثر کہتے ہیں۔ وہ قول یا فعل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کو حدیث کہتے ہیں، یعنی حدیث سے الگ ہے اثر کا معنی۔ اسی طرح وہ قول و فعل جو تابعین کی طرف منسوب ہو تو وہ بھی اثر کہلاتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو وہ حدیث کہلاتا ہے۔ گویا کہ حدیث کا بالکل الٹ ہو گیا کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے اور اثر جو ہے وہ صحابہ یا تابعین کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اس کا معنی وہ چیز جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، یعنی اگر کسی قول یا فعل کی نسبت صحابی کی طرف ہو رہی ہے تو وہ بھی اثر کہلائے گا، یعنی اس میں تابعین کو نکال دیا، صرف صحابی کی طرف اگر نسبت ہو رہی ہے تو وہ اثر کہلائے گا، تابعی کی طرف نسبت ہے تو وہ اثر نہیں کہلائے گا۔
تیسرے نمبر پر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے سنت. سنت کے لغوی معنی تو طریقہ اور عادت کے آتے ہیں اور اس کی جمع سنن ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ کافی سارے ہیں. ان میں سے پہلا معنی جو ہے وہ حدیث ہے، یعنی بمعنی حدیث کے ہے. یہ جو حدیث کا معنی ہے وہی سنت کا معنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو حدیث کہتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو سنت بھی کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، جیسے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو یہ ایک سنت عمل ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا استعمال فرمایا تو مسواک کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال مبارکہ ہیں ان کو سنت کہا جاتا ہے. نمبر 3 تیسرا اصطلاحی معنی کتاب و سنت سے ثابت حکم، یعنی ہر وہ حکم جو قرآن و سنت سے ثابت ہو تو اس کو سنت کہا جاتا ہے. نمبر 4 بدعت کے بالمقابل حکم، یعنی ایک وہ کام ہے جو بدعت ہے، جس کا کرنا گناہ ہے. کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے اگر کسی کام کو دین سمجھ کر کرے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ایک اس کے مقابلے میں سنت ہوتی ہے، یعنی بدعت تو گناہ ہے اور سنت جو ہے وہ نیکی کا کام ہے. تو گویا سنت کا اصطلاحی معنی ہو گیا بدعت کے بالمقابل جو حکم ہے وہ سنت کہلائے گا. نمبر 5 فرض اور واجب کے علاوہ وہ اعمال جن کے کرنے کا مطالبہ ہو، یعنی ایسے اعمال تو جن کے کرنے کا مطالبہ ہے لیکن وہ فرض یا واجب کی حیثیت نہیں رکھتے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز جو ہے قائم کرو، یہ فرض ہے. اسی طرح جو ہے واجب کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، مختلف احکام ایسے بھی ہوتے ہیں جو واجب سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے علاوہ جو شریعت کے اندر جن کے کرنے کا مطالبہ ہے، یعنی ایسا حکم جو نہ واجب ہے نہ فرض ہے لیکن شریعت نے اس کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے تو وہ سنت کہلائے گا. اور نمبر 6 چھٹے نمبر پر اس کے اصطلاحی معنی صحابہ و تابعین کے معمولات و فتاوی اور اصول اور قواعد، یعنی کسی صحابی سے کوئی معمول منقول ہے کہ وہ فلاں صحابی جو ہے وہ اس طرح کا عمل ان کا معمول تھا، وہ یہ کرتے تھے، یا پھر ان سے کسی مسئلے کے حوالے سے فتویٰ منقول ہے تو کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یا پھر کسی چیز کا اصول یا کوئی قاعدہ جو ہے وہ منقول ہے تو وہ سنت کہلائے گا. چوتھے نمبر پر ناظرین سند ہے، جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس میں سند ہے. سند کا لغوی معنی تو سہارا ہے اور اس کا جمع آتی ہے اسناد. اس کا اصطلاحی معنی ہے ناقلین حدیث و خبر کے ناموں پر مشتمل حصہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرنے والے جتنے بھی ناقلین ہیں. جیسے میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہوں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، مجھ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جتنے بھی نام آئیں گے اس سند میں، تو یہ جو ناموں کا پر مشتمل جو حصہ ہے اس کو سند کہا جاتا ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ناظرین متن ہے، جو کہ اصطلاح اس کے اندر استعمال ہوتی ہے. اس کے لغوی معنی تو زمین کا سخت حصہ ہے. متن کا لغوی معنی ہے زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو، اور اس کی جمع متون آتی ہے. اصطلاحی معنی ہے سند کے بعد کا حصہ کلام، یعنی اصل مضمون. ایک تو وہ سند ہو گئی، یعنی میں اگر حدیث بیان کر رہا ہوں تو مجھ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پوری سند کا ذکر کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جتنے بھی نام آئیں گے یہ سند کہلائیں گے. اور اس کے بعد کا جو حصہ ہوگا وہ متن کہلائے گا. جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میں نے ایک سند بیان کی عن سے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا جو حصہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ پر مشتمل حصہ یہ متن کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے کا جو حصہ ہے یہ سند کہلاتا ہے. ناظرین 6 نمبر پر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ راوی ہے. راوی کا لغوی معنی تو روایت کرنے والا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی سند حدیث میں آنے والا ہر فرد جو ہے وہ راوی کہلاتا ہے. یعنی اس میں عن سمرۃ بن جندب
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے اندر ایک راوی ہے عن سمرۃ بن جندب. اسی طرح اس سے پہلے اگر کسی سے لے لے تو وہ پہلے والا اور اس کے بعد سمرۃ بن جندب اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے بھی روایت کرنے والے نام جو ہوتے ہیں وہ جو نام آتے ہیں ان سب کو راوی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ان سب کے افراد کے مجموعے کو مسند کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسناد کرنے والا. اسی طرح آگے ایک اسناد کی اصطلاح بھی آ رہی ہے. تو اس سب مجموعے کو مسند کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مسند اور ایک مسند. مسند اور مسند کے اندر فرق ہے. مسند وہ جو روایت کرنے والا سند کے ساتھ روایت کرنے والا ہوتا ہے اس کو مسند کہا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 7 پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ مروی ہے. مروی کا لغوی معنی روایت کیا ہوا یا نقل کردہ. اس کی جمع مرویات آتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے فلاں شخص کی مرویات ہیں یا فلاں شخص کا روایت کیا ہوا یا فلاں شخص کا نقل کیا ہوا جو ہے وہ رسالہ ہے یا کتابچہ ہے. تو اسی طرح اس کے اصطلاحی معنی ہیں وہ امر جسے روایت کیا جائے، اب اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو. جیسے فعل کی مثال یہاں لکھی ہوئی ہے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو وضو کرنا ایک فعل ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہے. اس طرح قول کی مثال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل مبارک نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو اب یہ مروی ہے. کوئی شخص کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، تو مروی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کیا یا پھر یہ حکم فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد خفا رہنا، 3 دن سے زائد اپنے بھائی کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے. تو یہ مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. اس کے بعد نمبر 8 پہ جو اس طرح استعمال ہوتی ہے وہ ہے اسناد. اسناد کے لغوی معنی ہے ٹیک لگانا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے کسی بات کو اس کے کہنے والے کی طرف منسوب کرنا. جیسے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کو آگے نقل کر رہا ہوں تو میں کہوں گا فلاں شخص نے ایسے کہا. اسی طرح اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کو نقل کرے گا تو وہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا یا ایسے کیا. تو یہ آگے نقل کرنا اس کو اسناد کہتے ہیں. جیسے میں نے کسی کی بات کو آگے نقل کرتے ہوئے منسوب کر دیا کسی کی طرف، تو یہ منسوب کرنا جو ہے یہ اسناد کہلاتا ہے. اس کے بعد ناظرین نمبر 9 پہ ہے مسند. یہ مسند ہے، مسند نہیں ہے. اس کا لغوی معنی ہے منسوب یا سہارا دیا ہوا، اور اس کے اصطلاحی معنی کے اندر 3 قول ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی احادیث کو یکجا جمع کیا گیا، یعنی کسی صحابی کی احادیث کو کتاب کے اندر جمع کیا گیا تو وہ مسند کہلائے گا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کو جو احادیث انہوں نے صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے، ان کے شاگرد ہیں حمام بن منبہ رحمہ اللہ، انہوں نے جمع کیا تو اس کو مسند بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2 وہ حدیث جو مرفوع ہو اور اس کی سند متصل ہو، یعنی ایسی حدیث جو کہ مرفوع ہے اور اس کی سند متصل ہے تو وہ بھی مسند کہلاتی ہے. مرفوع سے مراد وہ ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منقول ہو تو وہ مرفوع کہلاتی ہے. اور اس طرح متصل وہ ہوتی ہے کہ جس میں تمام ناقلین کا نام مذکور ہو، یعنی جتنے بھی نقل کرنے والے ہیں ان کا نام مذکور ہو. درمیان میں اگر کوئی راوی کسی کا نام مذکور نہیں ہے تو وہ سند منقطع ہو جاتی ہے، وہ متصل نہیں رہتی. تو متصل وہ سند ہوتی ہے جس کے اندر تمام ناقلین کا نام موجود ہو. اور اس طرح تیسرا معنی ہے اس کا سند. سند کو بھی مسند کہہ دیا جاتا ہے. یہ پوری سند جیسے عن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جتنے بھی ناموں پر مشتمل سند ہے اس کو بھی مسند کہہ دیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.